السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بلال حبشی کی زندگی کا واقعہ سناؤں گی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ ان کے عشق میں انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستانہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے سے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ غلام ابن غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا شخص کون تھا؟ غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عاشق زلف رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال کے والدین مکہ میں آ کر یہیں بس گئے تھے۔ حضرت بلال کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلے بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ہرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام۔ حضرت بلال نے بکری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال آپ کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال حضور کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال وہ پہلے غلام تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت بلال چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال حبشی جواب میں فوراً بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس نے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود فرمایا۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کا یہ جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے دھڑک جواب دے دیا، وہ برداشت نہ کر سکا، بولا اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت بلال پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد، اذیت، مار پیٹ، بھوک پیاس، ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال اپنی زبان سے آہت آہت پکارتے۔ امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا اور حضرت بلال سے کہتا کہ تو لا عزا پر ایمان لے آ۔ حضرت بلال فرماتے، میں تو لات عزا سے بیزار ہوں۔ تشدد بڑھتا جا رہا تھا۔ بلال حبشی ظلم و ستم اور تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آتا تو زبان سے آہد آہد کے نعرے بلند ہوتے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال کو اس تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر باری پتھر رکھتا۔
آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے آہد آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کا حقیقی چراغ روشن تھا۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کے وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے منہ لٹا دیتے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز یہ تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخر کار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگانہ اور بےکس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے کہا میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال اپنا زیادہ تر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے موذن کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی۔ مرد اپنا کاروبار، بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ، میں کس طرف منہ کروں؟ آپ نے فرمایا جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی اس طرف گھوم جانا۔ لہٰذا حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال نے ایک رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا بلال ایسے بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی، شہر بھر میں شور مچ گیا کہ عاشق رسول آ گئے۔ آپ سیدھے قبر رسول پر گئے، لپٹ کر زاروں قطار روئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں تو آپ نے منع کر دیا۔ آخر کار امام حسن اور حسین علیہ السلام کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ کی، ممبر رسول کو خالی دیکھا تو گش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری کو اس عاشق زلف رسول نے دمشق میں وفات پائی۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامی واقعات سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔